السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بغیر صبح کا آغاز کیسا ہو سکتا ہے؟ مولانا عبدالستار صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے تاکہ نیو بیانات پر وقت دیکھ سکے۔ جزاک اللہ۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کے دن شروع کرے اور ایک آدمی فجر کی نماز کے بغیر دن شروع کرے، کافر تو کہے گا کہ دونوں کا دن ایک جیسا ہے، لیکن جس مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ اعتماد ہے وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دونوں کا دن ایک جیسا ہو اور دونوں کی آج کی کمائی ایک جیسی ہوگی اور دونوں کا کاروبار ایک جیسا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، صبح کی نماز پڑھ کے بازار میں گیا، اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا، اور جو فجر کی نماز پڑھ کے بغیر کاروبار پہ گیا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا۔ بتائیے، ایک فوجی کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہو اور دوسرے فوجی کے ہاتھ میں انڈیا کا جھنڈا ہو تو بتائیے ان کا ذمہ دار دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ تو ایک صبح بازار میں جا رہا ہے رزق کمانے شیطان کا جھنڈا لے کر اور ایک اسلام کا جھنڈا لے کر، کیا بادشاہوں کا بادشاہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ جن کو اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں، ان کے نزدیک تو دونوں کی صبح ایک جیسی ہوئی، ان کے نزدیک تو دونوں کی صبح ایک جیسی ہوئی، لیکن واللہ دونوں کی صبح ایک جیسی نہیں، دونوں کا دن ایک جیسا نہیں۔ ایک کا دن برکت سے خالی، اللہ کی رحمت سے خالی، اللہ کے فضل سے خالی، اللہ کی نظر رحمت اور محبت سے خالی، اللہ کے غضب کے ساتھ اس کی صبح ہے، اور دوسرا اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ صبح کر رہا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی زہر کھائے ایک چمچ اور ایک آدمی شکر کھائے ایک چمچ، بتائیے دونوں کا ریئیکشن ایک کیسا ہوگا؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے بہت جلدی، حالانکہ یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آتی ہے، کافروں کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بات ایسی جو صرف مسلمانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ اس نے صبح نماز کے بغیر شروع کی اور اس نے صبح کی نماز کے ساتھ صبح کی، یہ صرف مسلمانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ زہر اور شکر کی ایک ایک چمچ دونوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کا جسم ایک جیسا نہیں رہے گا، اس کے اثرات الگ الگ ہوں۔ ایک آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے سود کے مال سے، حرام مال سے، ایک آدمی صبح لقمہ حلال سے ناشتہ کرتا ہے اور اس کے بچے لقمہ حلال کھاتے، بتائیے کافر تو کہے گا دونوں کا ناشتہ ایک جیسا ہے، لیکن مسلمان سمجھتا ہے ایک نے کتا بلی کھایا اور ایک نے اللہ کے ساتھ عبادت کے ساتھ کھانا کھایا، فرق ہے۔ جس نے حرام کھایا اس نے بلی کھائی، چوہا کھایا، حرام کھایا، اور جس نے لقمہ حلال کھایا اس نے تو اللہ کو راضی کیا، عبادت کی، لیکن کافر اس علم کو نہیں سمجھتا، وہ کہتے دونوں نے اچھا ناشتہ کر لیا۔ اگر ایک آدمی نے رشوت لے کر ناشتہ اپنے بچوں کو کھلایا، بددیانتی اور حرام کما کر اپنے بچوں کو ناشتہ کرایا، اور ایک آدمی نے حلال چن چن کے چنا اور اپنے بچوں کو حلال کھلایا، کافر کا علم تو کیا کہتا ہے؟ وہ تو نہیں سمجھ سکتا، وہ کہتا ہے دونوں کا ناشتہ اچھا تھا۔ آج مسلمان بھی سمجھتا ہے دونوں کا ناشتہ اچھا تھا، بلکہ جس کا ناشتہ حرام کے ساتھ دسترخوان پہ بڑھیا ہو کیا کہتا ہے؟ بڑے مزے کا ناشتہ ہے، کیا اسٹیٹس ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس علم سے بے خبر ہے۔ اگر اس کے بعد صحیح علم ہوتا، اپنے نبی کے بات پر اعتماد ہوتا، تو وہ کہتا یہ بڑھیا ناشتہ نہیں، یہ تو اپنے بچوں کو چوہا بلی کھلا رہا۔ اللہ میاں کہہ رہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں تو میں زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں گا، ہر چیز میں نفع ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا عبدالستار صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، اسی طرح ہم نیو سے نیو بیانات لے کر آ رہے ہیں، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور ہمیں آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آپ لوگ بیان کو پورا دیکھیں، اور جس طرح آپ لوگ اپنا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، ایک ہے نیکی کا، ایک ہے بدی کا، تو جون سا بھی آپ کو اچھا لگے اس کو اختیار کرے، اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانے اور اس کو بروکار لا کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔